اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے معراج کرائی گئی تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے معراج کا قصہ سناتے ہوئے فرمایا کہ جب میں مدینہ سے بیت المقدس جاتے ہوئے راستے میں ایک مقام سے گزرا تو وہاں سے ایک بہت ہی اعلیٰ قسم کی خوشبو آنے لگی۔ وہ خوشبو اتنی اعلیٰ تھی کہ ایسی خوشبو میں نے پہلے کبھی نہیں سونگھی تھی۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے، تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ فرعون کی بیٹی کی خادمہ کی خبر سے آ رہی ہے۔ پھر جبرائیل نے اس خادمہ کا قصہ سناتے ہوئے فرمایا کہ اس خادمہ کا نام نشاطہ تھا اور وہ فرعون کی بیٹی کی خادمہ تھی۔ وہ خفیہ طور پر اسلام لا چکی تھی۔ وہ فرعون کی بیٹی کے بالوں میں کنگھی کیا کرتی تھی۔ ایک دن حسب عادت وہ کنگھی کر رہی تھی کہ اس کے ہاتھ سے کنگھی چھوٹ کر نیچے گر گئی اور وہ کنگھی اٹھانے کے لیے نیچے جھکی تو غیر ارادی طور پر اس کے منہ سے لفظ بسم اللہ نکل گیا۔ جب فرعون کی بیٹی نے یہ لفظ سنا تو اس نے کہا کہ یہ تو نے کیا کہا؟ تیرا رب تو میرا باپ فرعون ہے اور تو نے یہ کس کا نام لے لیا؟ اس پر نشاطہ نے کہا کہ میرا رب فرعون نہیں بلکہ میرا رب وہ ہے جس نے مجھے اور تجھے حتیٰ کہ فرعون کو بھی پیدا کیا ہے اور وہی سب کو روزی دیتا ہے۔ یہ سن کر شہزادی کو غصہ آ گیا۔ اس نے کہا اچھا تو میرے باپ کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا خدا مانتی ہے؟ یہ کہہ کر شہزادی وہاں سے اٹھی اور اپنے باپ کو جا کر سب کچھ بتا دیا۔ سن کر فرعون بہت ہی سخت غضبناک ہوا اور اسی وقت اس نے خادمہ کو اپنے بھرے ہوئے دربار میں بلوایا۔ پھر فرعون نے نشاطہ سے کہا کہ بتا میرے علاوہ کسی اور کو اپنا خدا مانتی ہے؟ نشاطہ نے کہا ہاں میں تجھے اپنا خدا نہیں مانتی بلکہ میں اس اللہ کو خدا مانتی ہوں جس نے تجھے یہ زندگی دی ہے اور وہ یہ زندگی لینے پر بھی قادر ہے۔ یہ سن کر فرعون نے کہا کہ آگ جلائی جائے اور اسے خوب جلایا جائے، پھر اس کے بعد اس کے بچوں کو لایا جائے اور ایک ایک کر کے اس کے بچوں کو اس آگ میں ڈال دیا جائے جب تک یہ مجھ پر ایمان نہ لے آئے۔ چنانچہ نشاطہ کی بیٹیوں کو لایا گیا اور سب سے بڑی بیٹی کو اس آگ میں اس کی آنکھوں کے سامنے آگ میں ڈال دیا گیا۔ یہ منظر بہت ہی خوفناک تھا لیکن نشاطہ نے ہار نہیں مانی۔ اس کے بعد پھر دوسری بیٹی کو بھی اسی طرح آگ میں ڈال دیا گیا لیکن پھر نشاطہ اپنے ایمان سے نہیں ہٹی۔ اس کے بعد فرعون نے حکم دیا کہ جو بچی ابھی دودھ پیتی ہے اس کو بھی لے آؤ اور آگ میں ڈال دو۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ دودھ پیتی بچی کو اس کی ماں سے چھین کر آگ میں ڈال دیا گیا۔ نشاطہ کی چیخیں نکل گئی لیکن پھر بھی وہ اپنے آپ پر قابو رکھا اور کہا کہ فرعون اگر ایسے ہی تو میرے 1000 بچے بھی آگ میں ڈال دے تو میں پھر بھی تجھے خدا نہیں مانوں گی۔ آخر فرعون کو بہت ہی غصہ آیا اور اس نے نشاطہ کو بھی آگ میں پھینکوا دیا۔ یہ خوشبو اب اسی کی قبر سے آ رہی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی دین پر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔